خوف یہ ہوگا دنیا کا کوئی کوٹ نہیں ہے، دنیا کی کوئی کچہری نہیں ہے، دنیا کا کوئی جج نہیں ہے۔ آج لوگ عدالت خداوندی میں حاضر ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ انبیاء و مرسلین کو بھی کپ کپی طاری ہوگی، انبیاء و مرسلین بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سہمے ہوئے ہوں گے۔ جو انبیاء و مرسلین کی شان ہے وہ معصوم ہے، ان سے کبھی خطا نہ جان بوجھ کے نہ انجانے میں ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہیں۔ جو بے نمازی ہے اس کا حال کیا ہوگا، جس نے مسجد کو ویران کیا اس کا حال کیا ہوگا، جس نے ماں باپ کو رولایا اس کا حال کیا ہوگا، جو علماء کی گستاخی کرتا اس کا حال کیا ہوگا، جس نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنایا اس کا حال کیا ہوگا، جن عورتوں نے نماز سے اپنے آپ کو دور رکھا اس کا حال کیا ہوگا، جن عورتوں نے شوہر کو ناراض رکھا اس کا حال کیا ہوگا، جس نے حقوق اللہ ادا نہ کیا اس کا حال کیا ہوگا، جس نے حقوق العباد ادا نہ کیا اس کا حال کیا ہوگا۔ میرے دوستوں، مال رہتے ہوئے جس نے زکوٰۃ نہیں دیا اس کا حال کیا ہوگا، جس کا پورا وجود گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، جو رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ کا حال کیا ہوگا۔ ایسے عالم میں پیاس کا جب غلبہ ہوگا لوگ امید کریں گے ماں کام آ جائے گی، باپ کام آ جائے گا، بیٹا کام آ جائے گا، رشتہ دار کام آ جائیں گے، بیوی کام آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا میرے دوست، قرآن نے صاف ڈکلیئر کر دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ اب میں ان کی تو بات جانے دیجئے، آپ اپنا حال سمجھ لیجئے، یہ تو رشتہ دار ہیں، بھاگیں گے، قرآن میں ہے بھاگیں گے، وہ جائیں گے نہیں، آپ سے بھاگیں گے۔ اب کیا حال ہوگا؟ اب آئیے اپنا حشر کے میدان کے بارے میں بتا رہا ہوں، قرآن پڑھیے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن تم پر گواہی دیں گے تمہارے ہاتھ، تمہاری زبانیں، تمہارے پاؤں، جو تم اس سے کیا کرتے تھے، تمہاری زبان تمہارے خلاف، تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف، تمہارا پاؤں تمہارے خلاف۔ اب میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک ذرے ذرے کا سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ ہے کہاں؟ بروز محشر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میدان محشر کا دن، وہ حشر کا دن کیسا ہوگا؟ ہمیں عالم تو یہ ہوگا، نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے۔ سب سے بڑا ڈر یہ ہوگا اللہ نے اگر عدل کر دیا تو ہم جہنم میں جائیں گے، اس کا فیصلہ ہو گیا، چونکہ ہمارے اوپر ایک دفعہ نہیں، بے نمازی ہے اس کا دفعہ لگا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کیا اس کا دفعہ لگا ہے، حرام حلال میں تمیز نہیں کیا، اتنا قصور اتنا جرم کیا ہے، دفعات لگے ہوئے ہیں، عدل ہوگا جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں وہ جہنم، جس جہنم میں آگ ہے روشنی نہیں، جس جہنم میں سانپ ہے لیکن اس کے زہر کا کوئی تریاق نہیں، وہ جہنم جہاں بھوک ہے لیکن کھانا اتنا ہارڈ ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، اتنا گرم پانی پلایا جائے گا اتھڑیاں کٹ کٹ کے باہر ہو جائیں گی، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ وہ جہنم کی آگ، جس جہنم کی آگ کے بارے میں آپ آئیے حضور سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، وہ بتا دیں گے۔ ارے وہ جہنم کی آگ جس کو 3000 برس جبریل امین نے اللہ کے حکم سے گرم کیا ہے، اس آگ کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، اس کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ اس آگ کے بارے میں جب نبی نے سنا تو رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، آنسوؤں کا دریا بہنے لگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، فخر زمین و زمن، تاجدار علم و فن، زینت باغ و چمن، شیر حق باطل شکن، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی پہچان، حضور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان نے جب منظر کشی کیا تو ارشاد فرمایا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم۔ آپ میدان محشر کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک آدمی حاضر رہو، بس 2 جملے میں حضور کی دعائیں لیتے ہوئے کہہ دوں، حشر کے میدان میں سب کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی، فقط مصطفیٰ کو سارے جہان کی فکر ہوگی۔
میرے نبی کو سب کی فکر ہوگی، اس نبی سے محبت کریں۔ حضرات ایسے عالم میں جب کوئی کام نہ آئے گا، بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا۔ بروز حشر جو پکارتے ہیں وہ بھی پکاریں گے، جو نہیں پکارتے ہیں وہ بھی پکاریں گے، جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی پکاریں گے، جو حرف ندا پہ بحث کرتے ہیں وہ بھی پکاریں گے۔ اس لیے پکاریں گے، آج کسی کے باپ کا چلنے والا نہیں ہے، آج شفیع محشر ہے تو آمنہ کا لال ہے، ساقی کوثر ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی شفاعت کو قبول فرمائے وہ آمنہ کا لال ہے۔ جنت کا دروازہ جس کے لیے سب سے پہلے کھولا جائے وہ آمنہ کا لال ہے۔ حمد کا جھنڈا جن کے ہاتھوں میں ہو وہ آمنہ کا لال ہے۔ مقام محمود جن کو ملے گا وہ آمنہ کے لال ہے۔ بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا۔ حضرات اب وہ لوگ سوچے جو پکارتے نہیں ہیں، اب وہ لوگ سوچے جو پکارنے کو منع کرتے ہیں، اب وہ لوگ سوچے جو حرف ندا پہ بحث کرتے ہیں وہ کیسے پکاریں گے؟ اس کا بھی باپ کام نہیں آئے گا، اس کا بھی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ اب رہی بات ہم عاصیوں کی، ہم خطا کاروں کی، تو اللہ کا فضل ہے عادت یہیں سے پڑی ہوئی ہے۔ جب دیکھیں گے کہ کوئی کام نہ آیا تو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جائیں گے، اور آپ رامپور کا رہنے والا اپنی زبان میں نہیں، دنیا کا کوئی بھی عاشق اپنی زبان میں نبی سے عرض نہیں کرے گا، اعلیٰ حضرت کی زبان میں بولے گا، بکارے خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا، مجھے بھی احمد مختار کی ضرورت ہے، مجھے بھی احمد مختار کی ضرورت ہے۔ حضرات میں ٹائم دیکھ رہا ہوں اور آپ کو میں نے ریسٹ میں رکھا ہے، اس لیے کہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی ایمانی حرارت کب جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل خاموش، آرام سے بیٹھو، آرام سے تم لوگ بیٹھے رہو۔ ابھی تقریر چھوڑ کے نعت پڑھنے لگوں گا نا، ابھی تم کو حال آ جائے گا۔ آرام سے بیٹھے رہو، میں سب پڑھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حوثیت، شاعر ملک ہندوستان جناب سیف رضا کانپوری، بیٹھو بیٹھو بھائی، شاعر ملک ہندوستان جناب سیف رضا کانپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آرام سے بیٹھے رہو، ماشاءاللہ سنو گے سیف رضا کانپوری کو مچل جاؤ گے انشاءاللہ۔ خجلی مت کرو، آرام سے بیٹھے رہو۔ سنو، جتنے معمر حضرات ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، یہ نعت سننے والے پارٹی ہیں، وہ لوگ تقریر سننے والے لوگ ہیں، لیکن بیٹھے رہو۔ نعت بھی پڑھتا ہوں، حمد بھی پڑھتا ہوں، منقبت بھی پڑھتا ہوں، تہنیت کے اشعار بھی پڑھتا ہوں، اور اگر کسی سنی کا جنازہ ہو تو وہ بھی پڑھتا ہوں۔ لیکن آج میں پڑھنے نہیں آیا ہوں، نہ پڑھانے آیا ہوں، ٹھیک ہے، نبی کا ذکر سنانے آیا ہوں۔ غور سے سنو، میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے، اتنے احسان فراموش ہو گئے، ہم لوگوں کے احساس کا مادہ ختم ہو گیا، احساس کمتری کے اس قدر شکار ہو گئے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، خدا کی نعمتوں کو آپ محسوس نہیں کرتے۔ لوگ نوکری نہیں ملی پریشان، کاروبار نہیں چلا پریشان، اور پھر اس کے بعد پریشانی کے عالم میں لوگ کہتے ہیں ہمیں ہم لوگ کی کوئی حیثیت ہے، ہم سے تو اچھا ہے اڈانی کا ڈرائیور، ہم سے اچھا ہے امبانی کا ڈرائیور۔ کیوں؟ اس کی تنخواہ زیادہ ہے، نسبت بھی ہے، ہائی پاور میں ہے، ہم سے تو اچھا ہے۔ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ پیسہ نہیں ہے آپ نے فیصلہ کیا ہم سے اچھا ہے، نوکری نہیں ہے آپ نے سوچ لیا ہم سے اچھا۔ یہ کیا ہے؟ احساس مر گیا، غیرت مر گئی، آپ اصل سے بھٹک گئے، آپ نے سوچا ہی نہیں ہمیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ان لوگوں کے پاس دنیا کی دولت ہے، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم سے اچھا وہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا احسان مانیے۔ پیسہ نہیں ہے، نہیں ہے، مکان نہیں ہے، نہیں ہے، دولت نہیں ہے، نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن سوچئے کس نعمت کا ہم ذکر کریں۔ غور سے سنو بھائی، آپ کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ نے
اپنی مرضی سے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. اللہ نے اپنی مرضی سے, آپ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوا, اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا, آپ کیا کرتے؟ وہ چاہتا تو کیڑا مکوڑا بناتا, آپ کیا کرتے؟ اللہ چاہتا تو آپ کو نابینا بلائنڈ پیدا کر دیتا, آپ کیا کرتے؟ اللہ چاہتا تو آپ کو لولا اور لنگڑا بنا دیتا, آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے, اپنی مرضی سے اس نے انسان بنایا. یہ کتنا بڑا احسان ہے. میں اب بتلائیے کہ آپ کہتے ہیں نوکری نہیں ہے, ہماری حیثیت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے, اس نے اپنے فضل سے انسان بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات اب آپ کہیں گے انسان تو بہت ہے, انسان بہت ہے, یہودی بھی ہے, نصرانی بھی ہے, مجوسی بھی ہے, کفار بھی ہے, مشرکین ہے, تو کیا برابر ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ان سبوں سے زیادہ ہم لوگوں پہ یہ احسان ہوا کہ اللہ نے پہلے انسان بنایا, اس کے بعد اللہ نے فضل فرمایا تو مسلمان بنایا. یہ کتنا بڑا احسان ہے, معلوم ہے نا؟ اس کو آپ معمولی نہیں سمجھیے گا. جی ہاں, ساری دنیا کی دولت ایک طرف, ایمان کی دولت ایک طرف, ساری دنیا کی دولت ایک طرف, ایمان کی دولت ایک طرف. اور اللہ تعالیٰ کا اور دیکھیے احسان کتنا بڑھتا جا رہا ہے. اپنے فضل سے قسم خدا کی ہم لوگ بے غیرت, احساس مر گیا. دنیا کے رنگینیوں کو دیکھ کر کے ہم پاگل بنے ہوئے ہیں, اصل سے بھٹک گئے ہیں. سنیے میرے دوست, اللہ کا احسان. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا, اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرماتا, لیکن احسان یہ فرمایا ہے کہ جس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے اس نبی کی شان یہ ہے, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس نبی کی امت تمام امتوں میں اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت. اب سنیے, فائنل میں بتا دے رہا ہوں, دنیا کا جتنا بڑا دولت مند ہو اگر بے ایمان ہے تو آپ کے پاؤں میں لگے ہوئے ذرے کے برابر بھی وہ نہیں ہے. چونکہ دولت دنیا کی بنیاد پہ کوئی اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا ہے. ایمان جس کے پاس ہے انشاءاللہ نبی بھی راضی ہوں گے, خدا بھی راضی ہوگا. ایمان کی دولت, یاد رہے ایمان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. حضرات اب سنیے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. انسانوں میں سب برابر نہیں, انسانوں میں سب برابر نہیں ہیں. تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو مسلمان. کون ہے بھائی؟ مسلمان. میں ابھی تک آپ کو کچھ نہیں کہا ہوں, میں ٹائم دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ ہونے کو ہے, اور آپ لوگ میرا امتحان لے رہے ہیں کہ کب چلا چلا کے بولے گا, کب کیا کرے گا. میں ایسا نہیں کرتا ہوں, میں پیغام دینے آیا ہوں, اللہ اس کے رسول کی باتیں سنانے آیا ہوں. میں آپ کے جذبہ ایمانی کو دیکھوں گا, خاموش ہو کے بھی سنیے گا تو انشاءاللہ میں تو قبرستان میں بھی تقریر کر سکتا ہوں. اب میں نے کیا ہے جائے, بہار کے کشن گنج اور بنگال کا بارڈر ہے کشن گنج, وہاں میں نے قبرستان میں ہی تقریر کیا تھا. مولانا ممبئی میں رہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ قبرستان میں ہی جلسہ ہے. واقعی سامنے قبرستان تھا اور بازو میں مدرسہ تھا, سامنے سارے قبرستان والے جلسہ سن رہے تھے. تو یہ اللہ کا فضل ہے, یہ نہیں کہ آپ بولیں گے تب. اب غور سے سنیے, تمام انسان برابر نہیں, تمام انسانوں میں وہ سب سے اعلیٰ ہے جو ایمان والا ہے. ایمان والوں میں سب برابر نہیں, غور سے سنیے گا, ایمان والوں میں سب برابر نہیں. جو تقوی والا ہے, عمل نیک عمل والا ہے, وہ ایمان والوں میں اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اب اس میں بھی سب برابر نہیں. غیر عالم سے عالم کا مرتبہ اعلیٰ ہے, غیر حافظ قرآن سے حافظ قرآن کا مرتبہ اعلیٰ ہے. بڑھتے چلے جائیے, سب برابر نہیں ہے. اب اس میں متقین ہیں, صالحین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. آگے بڑھتے جائیے, تمام امتوں میں صحابہ کرام کا مرتبہ سب سے اعلیٰ. نبی کے جتنے صحابی ہیں سبوں کا مرتبہ اعلیٰ. خاص
سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے جتنے صحابی ہیں سب کی شان بلند و بالا، سب کا مرتبہ اعلیٰ، ان کی طرح امت میں کوئی ولی بھی نہیں ہو سکتا الحمدللہ۔ اب صحابہ کرام سے بھی اعلیٰ وہ کون سی جماعت ہے، میں فری میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ فری کا مطلب نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا۔ میں جان رہا تھا کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں فری میں نہیں بتاؤں گا، سمجھ لیجئے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، اسی بہانے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ تو تمام صحابہ اعلیٰ، ان سے بھی بلند و بالا جماعت کون ہے، کون سی جماعت ہے، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے اس کو کینسر کی بیماری سے بچا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا۔ جو لوگ نہیں بولے ہیں سبحان اللہ، مولا اس کے پھیپھڑا میں طاقت دے، اس کے جگر میں طاقت دے، اس کے کوڑھیا پن کو ختم کر دے، اس کی سستی میں آگ لگا دے، اس کو بیدار فرما دے۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے؟ یہ مت سمجھیے گا کہ میں بھی آئی پی ہوں، سبحان اللہ میں کیوں بولوں گا، غریب لوگ بولیں گے، میں بھی آئی پی تو وہی ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اس سے بڑا بھی آئی پی کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، نماز نہ روزہ اور بھی آئی پی بننے آئے، سبحان اللہ۔ تمام اصحاب رسول سے اعلیٰ جماعت نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت ہے، لیکن تمام انبیاء رسول برابر نہیں، سب برابر نہیں ہے مرتبے کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دیا، لیکن حقیقت یہ ہے تمام انبیاء لاجواب ہے۔ تمام انبیاء ہیں، تھے نہیں، لاجواب، بس منہ کھول کے بولے لاجواب ہیں۔ تمام انبیاء جتنے بھی رسول سب لاجواب ہیں، ان کی شان اعلیٰ، ان کا علم اعلیٰ، انبیاء کرام کی طرح دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو لاجواب بنایا، تمام رسولوں کو لاجواب بنایا۔ سن رہے تو یہ سب یاد رکھنا ہے، یہ سب یاد رکھنا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام لاجواب، نوح علیہ السلام لاجواب، شیس علیہ السلام لاجواب، تمام رسول انبیاء لاجواب، تو آمنہ کا لال کیسا ہوگا، عبداللہ کا لخت جگر کیسا ہوگا، عرش کا مہمان کیسا ہوگا، صاحب قرآن کیسا ہوگا۔ میں کسی عالم سے نہیں پوچھوں گا کہ میرے آقا کیسے ہیں، چونکہ علماء نے دیکھا نہیں ہے۔ میں کسی ولی سے نہیں پوچھوں گا، غوث پاک سے، خواجہ پاک سے، انہوں نے بظاہر نبی کو دیکھا نہیں ہے۔ اصحاب رسول سے پوچھئے، وہ کہیں گے ہاں بالکل صحیح بات ہے، اللہ نے سب سے اعلیٰ اپنے محبوب کو بنایا ہے، سب سے برتر و اعلیٰ اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ لیکن پھر سوال ہوگا تمام اصحاب رسول سے، آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ تو ایک نبی کو آپ نے دیکھا ہے، کسی اور نبی کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، پھر آپ کیسے کہیں گے؟ آپ سے اچھا وہ بتائے گا جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہو، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہو، حضرت شیس کو بھی دیکھا ہو، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہو، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہو، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہو۔ تمام انبیاء کو جنہوں نے دیکھا، تمام رسولوں کو جنہوں نے دیکھا، وہ سب سے اچھا بتائیں گے، وہ سب سے بہتر بتائیں گے۔ یقینی بات ہے جنہوں نے تمام رسولوں کو دیکھا ہے، تمام انبیاء کو دیکھا ہے، پھر آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں بتائے گا۔ چلے ان سے پوچھے، لیکن ان کا نام کیا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا؟ مجھے یاد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا نام سبحان اللہ طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ، حضرت جبریل امی ان کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے تمام نبیوں کو دیکھا ہے، تمام رسولوں کو دیکھا ہے۔ ان سے پوچھئے آپ نے سب کو دیکھا ہے، میرا نبی کیسا ہے؟ آپ نے سارے رسولوں کو دیکھا ہے، میرا آقا کیسا ہے؟ اب وہ دیکھ کے سارے رسولوں کو اب وہ بتاتے ہیں، نوٹ کیجئے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لی جبریل علیہ السلام قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم اجدني ابو من بني ہاشم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے سبحان اللہ کہا، ثواب ملا کہ نہیں؟ مجھے ملا نا. اور آپ منہ کھول کے بیٹھے تھے، آپ کو کیا ملا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو مل گیا. جو محنت کرے گا اسے پھل ملے گا. سبحان اللہ. اب اس حدیث کا ترجمہ میں فری میں نہیں سناؤں گا. بس یا اللہ، جو لوگ نہیں بول رہے ہیں اس کے دل کو بھی زندہ کر دے. اتنا ارے سبحان اللہ نہیں بول رہے تو نماز کیسے پڑھے گا بھائی؟ رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھتا ہے. ہاں کرکٹ میچ ہو تب دیکھیے چلائے گا. گھر میں بیٹھا رہے گا، میچ کہیں اور ہو رہا ہے. توبہ کرو میرے بھائی. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ. اب ترجمہ سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبریل امی نے کہا کہ اے رسول اللہ، ہم نے مشرق و مغرب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا، گوشہ گوشہ کو دیکھا، پوری کائنات کو دیکھا. کیا دیکھا؟ جبریل امی کا جواب ہوتا ہے یا رسول اللہ، آپ سے افضل نہیں دیکھا، آپ سے اعلیٰ نہیں دیکھا، آپ سے بہتر نہیں دیکھا. اسی حدیث کا ترجمہ جب اعلیٰ حضرت نے کیا تو ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، میں سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. حضرت جبریل امی کہتے ہیں تمام رسولوں میں آپ سے اعلیٰ نہیں پایا، اور تمام خاندانوں میں آپ کے خاندان سے اعلیٰ نہیں پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام خاندانوں میں رسول اللہ کا خاندان سب سے اعلیٰ، اور اس خاندان کے شہزادوں کو سید کہا جاتا ہے، اور سیدوں کا احترام ہر حال میں لازم ہے. جب تک کہ کفر ثابت نہ ہو ان کی تعظیم ضروری ہے. تو ہم لوگ بولتے ہیں کرتے ہیں، لیکن جیسی تعظیم اعلیٰ حضرت نے کیا ایسی تعظیم کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت نے صرف قولی طور پہ نہیں کیا ہے، پریکٹیکل طور پہ کیا ہے. 4 مصرے میں سنا دے رہا ہوں، لیکن فری میں نہیں سناؤں گا. کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا. دیکھو بھائی، سننا ہے تو دل کھول کر کے سنو، ورنہ قسم دے دوں گا گھر میں چلا نہیں پاؤ گے. کمزور کے پاس چلاتے ہو، جلسہ میں آواز کو چھپاتے ہو. کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا، دل میں ہے احترام سید کا. کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا، دل میں ہے احترام سید کا. پالکی میں بٹھا کے بولے رضا، پالکی میں بٹھا کے بولے رضا، دیکھو یہ ہے مقام سید کا، دیکھو یہ ہے مقام سید کا، دیکھو یہ ہے مقام سید کا. حضرات اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو پیدا کیا. لیکن کیوں پیدا کیا؟ نبیوں کے پیدا کرنے کا مقصد تھا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا. آپ جائیے لوگوں کو بتائیے صراط مستقیم کیا ہے، لوگوں کو بتائیے حق کیا ہے باطل کیا ہے، لوگوں کو بتائیے عبادت کے لائق فقط ایک ہے. یہ دنیا میں یہ مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ پیڑ، یہ پودا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. خود تراشیدہ بتوں کی پرستش نہ کرو، یہ آپ جا کر کے بتلا دیں. تمام انبیاء و مرسلین نے آ کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ہدایت یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے. حضرات یہاں تک کہ تمام انبیاء و مرسلین آتے رہے، پھر نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، رسولوں کا آنا جاری رہا. لیکن یاد رکھیے گا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کبھی کبھی ایک ساتھ 2 رسول 2 نبی دنیا میں تشریف لائے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اے بابو بیٹھ جاؤ. اے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یا اللہ، مچھر بھی کاٹتا ہے تو تم لوگ گھبرا جاتے ہو میرے بھائی. بیٹھو، آپ لوگ بیٹھ جائیے میرے بھائی. اے بابو بیٹھو نا بھائی، ہنگامی حالات آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں. بیٹھ جاؤ میرے بھائی. مچھر بھی کاٹے تو آپ لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، آپ لوگ تو بیٹھ جائیے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا